صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکے را از آنا کے غدر کردن، بامن دوستی بود، ملامت کردم و گفتم۔ دھوکہ دینے والوں میں سے ایک شخص کی میرے ساتھ دوستی تھی۔ یہ حکایت نمبر 14 کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ حکایت کا کچھ حصہ اوپر گزر چکا ہے، جو حصہ گزر چکا ہے اسی سے مربوط ہے، ربط آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میدان جنگ میں بادشاہ کو دھوکہ دیا تھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو ان میں سے ایک شخص کی مجھ سے دوستی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں ملامت کردم، میں نے اسے برا بھلا کہا، سخت اور سست کہا، میں نے اس کی ملامت کی، یعنی اسے برا بھلا کہا، اسے سخت و سست کہا۔ کیا کہا اس کا ذکر خود عبارت میں موجود ہے۔ وہ گفتم دونست و بے سپاس و سفلا و ناحق شناس، کہ باندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد، و حق نعمت صالحہ در نوردد۔ میں نے کہا کمینہ ہے، ناشکرا ہے، بے وقوف ہے، اور حق کو پہچاننے والا نہیں ہے۔ وہ شخص جو پرانے مخدوم سے تھوڑی سی تبدیلی حال کے باعث پھر جائے اور صالحہ سال کی نعمت کے حق کو پامال کر دے۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کی مجھ سے دوستی تھی، تو جب مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے یہ کہا، ہے نا، کیا کہا کہ وہ شخص جو اپنے پرانے مخدوم سے تھوڑی سی، ہے نا، تبدیلی حال کے باعث بے وفائی کر جائے اور صالحہ سال جو اس کی نعمت کھایا ہے، سمجھ میں آیا نا، اس نعمت کے حق کو پامال کر دے، تو ایسا شخص کمینہ ہے، ناشکرا ہے، گھٹیا درجے کا ہے اور حق شناس نہیں ہے۔ یہ سب کہہ کر میں نے اس کی ملامت کی، اسے برا بھلا کہا۔ تو اس نے کیا جواب دیا، اس کے جواب کو آگے کتاب میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دون ایک لفظ آیا اس میں، دون کا معنی ہے کمینہ۔ بے سپاس ایک لفظ آیا، بے سپاس کا معنی ہے ناشکرا۔ وہ شخص ہے نا جو ناشکری کرے، کسی کی نعمت کا حق نہ پہچانے۔ اور سفلا، سفلا کا معنی بھی وہی ہے جو معنی دون کا ہے، یعنی کمینہ۔ اس کا ترجمہ ہم نے یہاں بے وقوف سے کیا اور ایک بار گھٹیا سے کیا۔ مخدوم کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، جس کی خدمت کی جائے اسے مخدوم کہتے ہیں۔
برگردد، برگردد کا معنی کیا ہے؟ پھرنا، پھر جائے، وہ حق نعمت صالحہ در نوردد، نوردد یہ نوردیدن مصدر سے ہے، نوردیدن مصدر سے ہے، در نوردد، سمجھ میں آنا؟ ہاں، اس کا مجازی معنی ہے یہاں پر پامال کرنا، نوردیدن مصدر ہے لپیٹنا، اور یہاں در نوردد سے مراد کیا ہے؟ پامال کرنا، پامال کرنا، حق کو ہے نا پامال کرنا، حق کو نہ پہچاننا۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا کمینہ ہے، ناشکرا ہے، بے وقوف ہے اور حق شناس نہیں ہے وہ شخص جو اپنے پرانے مخدوم سے اس کی تھوڑی سی تبدیلی حال کے باعث پھر جائے اور صالحہ سال کی نعمت کے حق کو پامال کر دے۔ تو جب میں نے اسے ملامت کی تو اس نے کیا کہا؟ گفت، اس نے کہا اگر بکرم معذور داری شاید کہ اسپم بے جو بود وہ نمد زینم بگیرو۔ بعض نسخوں میں یہاں پر شاید سے پہلے ہے گفتم، گویم، کیا ہے؟ گویم، وہ نسخہ زیادہ معنی کے اعتبار سے مناسب ہے۔ اگر بکرم معذور داری گویم، اس شخص نے کہا کہ اگر آپ براہ کرم مجھے معذور رکھیں تو میں کہوں۔ شاید کہ اسپم بے جو بود، اگر آپ از راہ کرم معذور رکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھوڑا بھوکا تھا اور میری زین کا نمدہ گروی میں تھا، گروی رکھا ہوا تھا۔ بولو نا، اگر آپ از راہ کرم مجھے معذور رکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھوڑا بغیر دانے کے تھا اور میری زین کا نمدہ گروی میں رکھا ہوا تھا۔ یعنی شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری بات کے جواب میں یہ کہا کہ دوست اگر آپ مجھے معذور رکھیں ہے نا تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اس لیے بھاگ گیا میدان چھوڑ کر کہ میرا گھوڑا بھوکا تھا اور گھوڑے کی زین کا جو گدا ہے وہ گروی میں رکھا ہوا تھا، یعنی میرے پاس نہیں تھا، میں نے اس کو کسی کے پاس گروی میں رکھ دیا تھا، رہن رکھ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ جواب ہی چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے جواب کہ میدان چھوڑ کر اس لیے بھاگ گیا تھا کہ میرا گھوڑا بھوکا تھا اور زین کا نمدہ گروی میں نے کہیں رکھ چھوڑا تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس وجہ سے میں بھاگ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ جواب سننا ہی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نہیں ہزاروں جواب موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ بیان کر ہی دوں گا۔ تو شیخ سعدی فرما رہے ہیں آگے، سلطان کے بزر با سپاہی بخیلی کند باؤ بسر جواں مردی نہ تواں کر۔ وہ بادشاہ جو سپاہی کو روپیہ پیسہ دینے میں بخیلی کرے،
اس کے لیے جواں مردی کا خیال کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے بہادری دکھانا ممکن نہیں۔ یعنی شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بادشاہ اپنے سپاہی اور فوج پر بخشش نہیں کرتا اور اس پر اپنا خزانہ نہیں لٹاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا کہ اس کی فوج اس کے لیے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر نہیں دکھاتی، بہادری کے جوہر نہیں دکھاتی، بلکہ وہ کنی کاٹتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا، بددلی کے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور دشمن جیسے ہی حملے میں شدت اختیار کرتا ہے یہ میدان چھوڑ کر یہ فوج بھاگ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو بددلی سے لڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اپنے بادشاہ سے وہ پریشان رہتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا فوج، تو جس بادشاہ سے وہ پریشان ہو، جو بادشاہ اس کو وقت پر تنخواہ نہ دے اور مناسب وظیفہ نہ دے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور محبت کے ساتھ پیش نہ آئے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، تو ایسے بادشاہ کے لیے کوئی فوج اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہاں تیار ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ میرے خیال سے نمد زینم بگیرو پر حکایت مکمل ہو جاتی ہے، اور آگے سلطان کے بزر با سپاہی بخیلی کند باؤ بسر جواں مردی نتواں کرد، یہ شیخ سعدی کا قول ہے، یہ شیخ سعدی کا قول ہے۔ یعنی شیخ سعدی اب حکایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسی فوج تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گی ہی، اور جب اس سے مواخذہ ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ بناوٹی وجہ پیش کر دے گی، اور اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو سپاہی پر روپیہ پیسہ نہیں لٹائے گا تو میدان جنگ میں اس بادشاہ ہے نا کہ جنگ کا یہی حشر ہوگا کہ اس کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہاں پر میں نے کہا کہ معذور داری کے بعد گویم بعض نسخوں میں ہے، سمجھ میں آیا نا، تو اس نسخے کے مطابق عبارت زیادہ مفہوم کے مناسب ہے، اور اگر وہ نسخہ نظر انداز کر کے ترجمہ کیا جائے تو پھر یہاں پر تھوڑا تکلف اختیار کرنا پڑے گا، سمجھ میں آیا نا، مفہوم سے عبارت کو منطبق کرنے، سمجھ میں آیا نا، تکلف اختیار کرنا پڑے گا، ہو تو جائے گا۔ جیسے یہاں پر سلطان کے بزر با سپاہی بخیلی کند کو اگر شیخ سعدی کا تبصرہ قرار نہ دیا جائے بلکہ حکایت کے تکملہ سے قرار دیا جائے تو اس کی بھی توجیہ ہو جائے گی، لیکن ان توجیحات میں تکلف ہے۔ کیا ہے؟ تکلف، سمجھ میں آیا نا، وہ جوڑ توڑ کر کے مطلب صحیح کرنا، یہ کہنے کا۔ خیر آگے دیکھیے، فرد زر بدہ مرد سپاہی را تا سر بدہد وگرش زر نہ دہی سر بنہد در عالم، سپاہی مرد کو روپیہ تو دے تاکہ وہ سر دیوے، سپاہی مرد کو روپیہ تو دے تاکہ وہ سر دیوے، اور اگر تو اس کو روپیہ نہیں دے گا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑا ہوگا۔ دیکھو یہاں پہ کیا ہے، سر بنہد در عالم ہے نا، سر نہادن در عالم سے یہ لیا گیا ہے، سر نہادن در عالم سے۔ سر نہادن در عالم کا مطلب یعنی دنیا میں آزاد پھرنا، آزاد پھرنا، دنیا میں آزاد پھرنا اور پریشان ہونا، یعنی دنیا میں مارا مارا پھرنا، دنیا میں مارا مارا پھرنا،
اور اگر تو اس کو روپیہ نہیں دیتا ہے سر بنہت در عالم، تو وہ دنیا جہان میں مارا مارا پھرے گا. بولو. اور اگر تو اس کو روپیہ نہیں دیتا ہے تو وہ دنیا جہان میں مارا مارا پھرے گا. اور اس سے زیادہ سٹک ترجمہ وہ ہے جو پہلے کیا، تو وہ ادھر ادھر منتشر ہو جائے. اور اگر تو اس کو روپیہ نہیں دیتا ہے سر بنہت در عالم، تو وہ تیرا در چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو جائے گا، بھاگ کھڑا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اس مضمون سے متعلق ایک عربی شعر بھی ہے، اس کو بھی دیکھیے. اذا شبع الکمی یصول بطشن وخاوی البطن یبطش بالفراری. عربی تو آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو جو ترجمہ میں کروں بس اسی کو یاد کر لیجئے لفظ بلفظ. جب بہادر آسودہ ہوتا ہے تو وہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور خالی پیٹ بھاگتے ہوئے تلوار کو پکڑتا ہے، بھاگتے ہوئے حملہ کرتا ہے. جب بہادر آسودہ ہوتا ہے، شکم سیر ہوتا ہے، تو یصول و بطشن، تو وہ شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتا ہے. اس کے برخلاف خاوی البطن یبطش بالفرار، اور جب وہ آسودہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خالی پیٹ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یبطش بالفراری، تو وہ بھاگتے ہوئے حملہ کرتا ہے. بھاگتے ہوئے حملہ کرتا ہے کیا مطلب؟ یعنی وہ صرف دفاع کی جنگ لڑتا ہے، صرف دفاع کی جنگ لڑتا ہے. جنگ میں صرف اپنا بچاؤ کرتا ہے، وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے وہ لڑائی کرتا ہے، بس دشمن کو شکست دینے کے لیے وہ نہیں لڑتا ہے. لیکن جب وہ آسودہ ہوتا ہے، شکم سیر ہوتا ہے اور بادشاہ سے اپنے خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ شدت کی ضرب لگاتا ہے اور بہادری کے جوہر بکھیر دیتا ہے اور میدان فتح کر دیتا ہے. سمجھ بات؟ تو کمیون ایک لفظ ہے، کمیون کا معنی ہے دلاور، بہادر، ہے نا؟ اور بطشا یبطشو کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. تو لفظی ترجمہ اس طریقے سے ہے، جب دلاور، جب بہادر آسودہ ہوتا ہے، یصول و بطشن، تو وہ تلوار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر حملہ کرتا ہے. بطشن، تلوار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر حملہ کرتا ہے. وخاوی البطن یبطش بالفرار، اور جب وہ خالی پیٹ ہوتا ہے تو وہ پکڑتا ہے تلوار کو بھاگتے ہوئے پکڑتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، وہ ترجمہ جو پہلے کیا تھا اسی کو آپ یاد رکھیے، وہ زیادہ سلیس ہے. جب بہادر شکم سیر ہوتا ہے تو وہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور خالی پیٹ سپاہی یہ بھاگتے ہوئے حملہ کرتا ہے، دفاع کی جنگ لڑتا ہے. بس صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.